بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة فی الطریق والحمام والمخرج وفی المخرج وفی المقبرة والارض الغیر بلا رضاہ وقریبا من نجاسة ومدافعا لأحد الأخبثین او الریح ومع نجاسة غیر مانعة إلا إذا خاف فوت الوقت أو الجماعة وإلا ندب قطعهما والصلاة في ثياب البذلة بات لذہنی لکھی نے والصلاة في ثياب البذلة ومكشوف الرأس لا للتذلل والتضرع وبحضرة طعام يميل إليه وما يشغل البال ويخل بالخشوع وعد الآجي والتسبيح باليد وقيام الإمام في المحراب أو على مكان أو الأرض وحده والقيام صلى الله على نبينا الكريم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اور مکروہ ہے نماز راستے میں جتھے لوکاں دا گزرنا ہے باوجہ مشغول کر دینے اس مسلی کے عامہ کے حق کو کہ لوکاں تو گزرنا ہے تو راہ ڈاک کے نماز پڑھنے پہ اور باوجہ منع کرنے اس کے ان کو گزرنے سے سنیں اول شغل حق العامت بنا پہ دوجا اور یہ تو لوکاں واسطے اندے واسطے اور باوجہ مشغول ہونے دل کے خشوع سے کہ کوئی اگو لگ نہ جائے بس مشغول ہو جائے گا مخلوق کے ساتھ حق سے وَمِنْ هَذَا اور اسی سے شرط کیا ہے ان کے بعض نے یہ کہ ہو یہ کام عمران میں نہ کہ بریہ میں اے ان عبادیاں وچ کھلی جگہ سڑک ہے تو اگے پیچھے ویندا کوئی دور تک بندہ نظر نہیں آ رہا اے پڑھے بھی تے وہ بندہ ایڈی چھتی پہنچ نہیں سکتا ہے کہ کوئی 100 رکعت کٹھی پڑھ دینے کہڑا گڈی چ بڑے ہے تے اس واسطے بھی یہ بھی حکم جڑا ہے نا کتنے بھی آبادیاں جتھے بھی آنا جانا ہے اے مطلب ہے تے اج کل تے چونکہ گڈیاں موٹراں نے موٹر سائیکل نے منٹ لگتا بندے پہنچ جاندے نے اور مکروہ ہے نماز حمام میں کس میں اور مخرج میں یعنی کنیف میں یعنی یا جڑا لیٹرینہ وغیرہ نے اتنے بھی نماز وفی الحمام ماخوذ ہے حمیم سے حمیم ماء الحار کو کہتے ہیں اور اسی طرح مغتسل غسل دی جگہ حمام ہو گیا جتھے پانی گرم ہے تے مغتسل جتھے اندر جا کے کی کرنا ہے غسل کرنا ہے ہوں وہ حمام ہوں ہیں کونی جنہاں دا نام ہوں حمام رکھے ہے تے وہ غسل خانے نے جی اس وقت جنہوں حمام آندے سن وہ اتنے انہوں دا نقشہ کی سی کیونکہ وقزل مغتسل کو جو لطف پایا تو سارے کو جڑے ہیں تو مغتسل نے نا وہ نائیاں دی دکان تے بھی یہی نہ ہونے والی تھاں تو گھراں بھی یہی نے حمام جڑی بکری شے سو کو پھر علیحدہ سن کو بڑے بڑے جی جنہ میں جو جد پیچھے پڑے ہیں تو وہاں کو ننگا بھی نہ ہو ایسا بھی نہ ہو کو کھلی جگہ جی اچھا جی ان دی علت کی ہے اتنے بھی نماز کیوں مکروہ ہے نماز ان دی وجہ کی ہے اختلاف کیا گیا علت میں پس بعض نے کہا ہے اس لیے کہ ہر ایک ان سے او حمام تے کیڑا او مخرج گند کٹنے دی جگہ اس لیے کہ ہر ایک ان دونوں سے محل ہے نجاسات کے ازالے کا اتنے گندگیاں ڈگ دیں اور مصب ہے غسالات کا غسالہ تے تھلے ڈگدا ہے جی مصب ڈگنے دی جگہ اے وجہ سنیں لہذا کہندے نے اگر اے علت نماز مکروہ ہونے دی تے پھر پس اس پر اگر دھو لے جگہ کو حمام میں کوئی جگہ دھو لوے صاف کر لوے تو لا یکرہ ہو تو مکروہ نہیں ہے جی
اور چلے ہیں اسی پر قاضی خان اسی کے ساتھ جزم کیا ہے کمال نے زاد الفقیر میں. ابن حمام کی دوسری کتاب ہے زاد الفقیر. سبحان اللہ. بعض نے کہا ایک علت ہی دوجی علت، بعض نے کہا علت ہونا اس کا حمام کا مأوى الشیاطین کی شے، ہاں شیطانوں کا ٹھکانہ ہے. وہ کیڑی شے؟ حمام. سن دے ہو. تحقیق روایت کی گئی ہے. کیا کی گئی ہے؟ روایت کی گئی ہے. سنیں جی اور لفظ دسی آخری میں. روایت کی گئی ہے یہ بات کہ ابلیس جب اترا زمین کی طرف تو اس نے عرض کی ہے میرے رب بنا دے میرے لیے گھر. تو فرمایا حمام تیرے گھر نے. عرض کی بنا دے میرے لیے مقعد بیٹھنے کی جگہ. فرمایا بازار تیرے بہن دی تھائیں، بازار تیری بیٹھک کی. عرض کی بنا دے میرے لیے ساتھی. تو فرمایا شعراء تیرے ساتھی نہیں. کون؟ جھوٹو جھوٹ. عرض کی بنا دے میرے لیے کتاب. تو فرمایا الوشم. ہاں اے زنانیاں اے جڑا مشیناں وچ کردے نا او بوٹے پاندے نے، اے تیری کتاب ہے. کیونکہ وہ کتاب بنی ہوندی ہے نا بوٹیاں والی، تو اس تو بوٹے نقش کری دینے جی. تو فرمایا جڑا وشم ہے نا اے وشم وچ گندنا تے اے جڑا جنا جی اے او ایک ہی فرمایا اللہ تعالیٰ نے تیری کتاب ہے تیری جن دے وچ نقشے نے. تے جنیاں کتاباں گندیاں جنہاں وچ گند بلا لکھے گندیاں تصویراں گندیاں کہتا جھوٹ سارے فراڈ وہ ساری شیطان دیاں کتاباں نے نا. سمجھ آئی جی. تھلے حوالہ لکھا ہے رواہ طبرانی فی المعجم کبیر والضیاء فی الاحادیث المختارہ من حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہ. متا کو بھی روبیہ نال بھی پتہ نہیں بھی ہے بھی کہ نہیں. تھلے حوالہ نظر آ رہے وہ جنہاں کول کتاب ہے وے نظر آ رہا ہے حوالہ تھلے تے ویکھ لو نا جی. ہن اے حدیثاں میں تے سنان والی ہیں نا جی بے شیطان نے کی آکھیا سی جی تے اون دے پھر ٹھکانے کیڑے نے جی. ہائے اللہ. اچھا جی کدے اے دلیل ہوے حمام دے نماز دے مکروہ ہونے دی کہ وہ شیطان دا ٹھکانہ ہے گھر ہوندا کی ہے شیطان دا گھر ہے. تے اے پھر ہن سمجھ آ گئی جنے بے جڑے ساڈے گھراں چ لیٹریناں نے مولوی جی یہ گندیاں ترقیاں ہون تے کندا گھر ہے. اس واسطے انہوں صاف ستھرا رکھنا دروازہ بند کرنا اندر جان لگا باہروں بسم اللہ پڑھے جن دعاؤں پیچھے ہیں کہ کوئی نہیں تاکہ اتنے شیطان نہ بڑھن جی. وَيَتَفَرَّعُ عَلَى هَذَا تو حدیث پڑھی نا بندہ بسم اللہ نہ پڑھے تو شیطان نال گھر داخل ہوندہ ہے آندہ ہے بھائی ٹکانہ تو لب گیا تو جب کھان لگا بسم اللہ نہ پڑھیے تو پھر آندہ کھانا بھی لب گیا تو گھر بھی لب گیا تو کھانا بھی لب گیا آندہ ہے. چلو اور متفرع ہے اس پر کہ صلاۃ مکروہ ہے داخل حمام برابر ہے کہ دھوئے اس جگہ کو یا نہ دھوئے. پیچھے سے نا بھی علت سی گندگی ہے تو ان دی وجہ تو پھر ایک دھو لوے تو پھر تو ٹھیک ہے. تو جے اے وجہ ہے بھی اتنے شیطان رہندا ہے پاویں اتنے خوشبوواں ملو پہ پھر تو مکروہ شیطان دی وجہ تو حق جی. اور مکروہ ہے نماز مقبرہ میں. کس میں؟ قبرستان وچ نماز کی ہے مکروہ ہے تھے اگے پورا کر لو ایک باری ہے. اور اس کے امثال کس کے امثال دلیل سنو. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے یہ کہ نماز پڑھے بندہ 7 جگہوں میں مزبالہ میں اروڑی گند جتے سٹی دے مجزارہ میں کوس خانے میں مقبرہ میں قبرستان میں قاریاتی طریق بڑے راستے میں اور حمام میں اور اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ میں اور بیت اللہ کی چھت کے اوپر جی. اخرجہ ترمذی و ابن ماجہ و طحاوی فی شرح معانی الاثار و ابن عدی من حدیث ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آگے سمجھے اے شاباش سے
اگلی گل پھر پڑھتے ہیں وہ بلا یصلی ہے ادھر شرح پڑھ لو بسم اللہ تو کی فرمایا بھی قبرستان چ نماز بے تسلیس البائے مک بورا مک بارا مک بیرا سمجھائی جی اچھا جی اتنے کیوں مکروش اتنے اس لیے کہ یہ تشبہ ہے یہود اور نصارہ کے ساتھ جی فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت فرمائے اللہ تعالیٰ یہود اور نصارہ پر جی کہ بنا لیا انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مساجد اخرج البخاری و مسلم کلاہما عن عائشہ و ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم تو اللہ تعالیٰ ان پر لعنت فرمائے اچھا جی ہوں سنیا جی یہ جڑا ہے نا بھی قبرستان انہیں تک علامہ جی گل پہ کرتے جی برابر ہے کہ ہوں کون مقبورہ مسلی کے یا اس کے یا نیچے اس جگہ کے کہ وہ واقف ہے اس کے اوپر بھئی قبرستان یہ تھلے کھلوتا ہے اتنے کھلوتا ہے بھی پہاڑی تے قبرستان ہے تھلے نال کھلوتا ہے ایک تھلے قبرستان ہے اتنے کھلوتا ہے چھت پئی ہے ویکھو نا ساریاں آگے نے بس سواؤن کانت کانت ضمیر دا مرجع کون ہے فوقہ بھی قبرستان ہو اوپر اس کے کس کے او خلفہ یا قبرستان ہو کتھے یا نیچے اس سے کہ وہ واقف ہے اس جگہ پر اچھا جی اللہ اکبر اللہ اکبر اور مستثنا ہیں مقابر الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پس نہیں مکرو نماز ان مقابر میں مطلقاً انبیاء دی قبراں تے وچ نماز پڑھنی مطلقاً ادھر دلیل آ رہے دھیان کریں جی ممبوشہ ہوں یا نہ ہوں ممبوش کی نبش قبر سامنے میں یا نہیں سامنے اتنے بھی نماز مکرو اور نباش کفن چور بھی قبر کھول دینی یہ بھی ممبوشہ بھی قبراں اتنے ظاہر نے نظر آ رہی ہیں یا نظر زمین نال مل گئی سنا جی لیکن شرط بعد اس کے یہ کہ نہ ہو قبر اس کے قبلے کی جہت میں بھی نبی دی جڑی قبر ہے نا اون دے قبلے دی جہت والے پاسے نہ ہوئے اتنے اگے پیچھے نماز پڑھنی قبر شک اچھی ہے یا قبر بالکل زمین نال ہے اتنے بھی حرج کوئی نہیں سمجھ آ رہے وجہ اس لیے کہ انبیاء زندہ ہیں انبیاء زندہ ہیں فی قبورہم اپنی ہاں ہوں جڑی مثال دیں دیں ران کن کیا نہیں دیکھا تو نے اس بات کو کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا مرکد قبر لیٹنے کی جگہ سونے کی اسماعیل علیہ السلام کا مرکد ہجر میں ہے مزاب کے نیچے جی یہ جڑا ہے نا وہ جڑا حتیم ہے حتیم ان دے اندر جتھے پرنالا ہے نا ان دے تھلے جڑی ہے اتنے قبر حضرت اسماعیل علیہ السلام دی نہ کوئی نشان ہے نہ کسی نے پتہ اتنے نمازاں پڑھیندیاں نے اندر لوگ نفل پڑھتے ہیں جی سمجھ آ رہی جی تحت المیزاب پرنالے دے تھلے اور یہ کہ حجر اسود اور زمزم کے درمیان 70 نبیوں کی قبریں ہیں تے سارا طواف ہوتے ہیں جب بھی کہنے طواف ہوتے ہو رہے سنیں جی تھلے 70 نبیاں دی قبراں طواف ہی ہو رہا تو نماز ہی پڑھیندی نہ اتھے ہی حجر اسود والا کونا ہے نا اتوں پیچھے کر کے تھلے کنواں سی جڑا نا ہوں تو چھت پی گئی اتنے پانی پیچھے لے گئے ٹوٹی والا نظام ختم ہو گیا وہ میں پہلی بار تھلے جا کے آپ پانی پیتا ہے تو وہ پانی تو اتنے سے پھر کھٹ کھٹ کے انہوں تھلے لے گئے بھی نیواں کر دیتے انہیں جی تو وہ تھوڑی جی جگہ اندر 70 نبیاں دی قبراں نے جی اتنے نماز پڑھی رہی طواف ہو رہا ہے سارا جی سمجھ ہو اے بھی انبیاء دی قبراں تاں مستثنا کیتیاں ورنہ ایتھے اعتراض ہو جانا سی نا وہ ہے وہ اعتراض ہو جانا سی بھی نشان پھر لایا جی کہ بھی اعتراض ہو جانا سی بھی اتنے تو انبیاء دی قبراں نے خانے کعبے وچ پھر تو نماز پڑھیندی پئی ہے جی اس واسطے وا یستثنا استثناء کیتی بھاویں ممبوشہ ہون یا
ਨਾ ਹੋਣ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕਬਰ ਮੰਬੂਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਥੱਲੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਤੇ, ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੀ ਦੇ ਜੀ ਇਹ ਹੈ ਵੇ ਜੀ। ਬਾਬੇਰਾ ਮੁਰਾਕਬੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਪਿੱਛੋਂ ਤਾਰੀਖ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਉਹ ਦੱਸੀ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤਈਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖ਼ਾਬ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਨਸਕਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਯਾਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੀ ਰਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਨੇ ਯਾਰ, ਉਸਨੇ ਕਹਿ ਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਇੰਜ ਕੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਅਕੀਦਤ ਜੁੜ ਜਾਏ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਜੋ ਨਿਕਲਿਆ ਹਰਫ ਆਖਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਬਸ ਇੰਜ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਅਕੀਦਤ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦਲਾਇਲ ਨਾਲ नहीं चलते जी। जब तक लोग दलाइल पर के साथ चलते थे, शरीयत के साथ चलते थे, ये तमाशे नहीं थे। अब हम चलते हैं अकीदत के साथ। किसके साथ? अकीदत के साथ चलते हैं, दलाइल और शरीयत के साथ नहीं चलते जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ज़ादुल फ़क़ीह, अच्छा जी मसला जी, फिर बेशक ये अन्ना ज़ालिकल मस्जिदा, बेशक ये मस्जिद अफजल मकान है कि तहरी की जाती है नमाज के लिए। सुनियो भी ए जड़ा है ना भी केड़ी मस्जिद मकान है कि बैतुल्ला शरीफ तो अफजल है ही है वे, वो भी जिथे अंबिया दी कबरां ने उत्थे जिहड़ी नाल मस्जिद है, ये ਜਿਹੜੀਆਂ जगह उत्ते भी नमाज पढ़ो तो ज़्यादा फजीलत है, ये अफजल मकान है। ये बैतुल्ला तो है ही है, होर भी है। सुनिया जे जदों रियाज़ुल जन्ना विच नमाज पढ़ीए तो नाल सोहणियां दा रोज़ा पा के, क्या बात है जी, सुभान अल्लाह जी। इस तरह जिहड़ा है ना मुसल्ला तहज्जुद पता है आसन वो जिहड़े इस पासे किबले वाले पासे मुँह करो सामने रोज़ा है, तो बिल्कुल वो सामने रोज़ा पा के तो सारे तोड़ पिछे तक सारियां सफ़ा ने जी, सामने सरकार दी कबर पा के जनाब सिद्दीक़ अकबर दी, जनाब फारूक आज़म दी जी, समझाउंदी पई जी। रोज़ा पा के ना तो हुण तो उस तो मस्जिद बड़ी चवां पासे मस्जिद बन गई है ना, जेड़े इधर खलोते या उस तो अगे होगो तो ये जेड़े सीधे पिछे ने उसके तोड़ तक 3 4 5 600 सफ़, वो तो सारी रोज़े पाक वाल मुँह उन्होंने हो रहा है, क्योंकि किबले के सामने में जी। समझ आती पई है ऐशा बस जी। अच्छा जी, आ जरा पढ़े थे ना, ज़ाकरहुल अज़रक़ी फ़ी अख़बार मक्का में कलाम मुक़ातिल रदी अल्लाह अन्हु, ए जिहड़ा अंबिया दी कबरां दी खबर दी है जी। सुने जी ए गल जी। अच्छा जी, और ज़ादुल फ़कीर में है अफ़ादो फ़ी शरह मिशकात, ये मुल्ला अली कारी साहब जो कोई लिखिया वो ना बाबेरा नकल किया थे। और ज़ादुल फ़कीर में है तो जो करे जी। अच्छा और पीछे रह गया ना, बेखिलाफ़ मकाबिर गैरहिम, अम्बिया के मकाबिर के गैर, वो उनको इस पर क़यास ना करना, अम्बिया के मकाबिर पर, अम्बिया के गैर को क़यास ना करना जी। गैर भी सारे होंगे। और ज़ादुल फ़कीर में है मेरी तौबा, और मकरू है नमाज कब्रिस्तान में, सुनते पे हो, मगर ये कि हो मकबरा में जगह जो तैयार की गई है किसके लिए, नहीं नजासत उसमें और नहीं गंदगी उसमें। क़ाल अल-हल्बी, इसलिए कि कराहत मुअल्लला बितशब्बुह है, और वो इस वक्त मुंतफ़ी होगी जदों जगह नाल वखरी बनी हुई है जी। भी कब्रिस्तान में नमाज मकरू नहीं, मगर उस जगह में जो वहाँ नमाज के लिए एक साइड ते बनाई है, कब्र सामने कोई नहीं या ऊंची दीवार है अगों, तो भी ठीक है जी। कोहस्तानी में जनाइज़ुल मुज़मरात किताब के जनाइज़ से ये मसला लिया केड़ा, नहीं मकरू नमाज कब्र की जेहत की तरफ, मगर जब के हो बैन यदे है उसके सामने, इस हैसियत से कि अगर नमाज पढ़े खाशीन की नमाज तो वाक़या हो नज़र उसकी कब्र पर, इन्नी सामने होवे तो की है मकरू। लिहाजा पिछे खड़ा 3 सफ़ा तो नज़र इत्थे वे, तो हुण तो नज़र कोई नहीं पैंदी पई कि पैंदी है पैंदी है। और जो कब्र नूं सजदा करना फिर तो कुफर है, ना मुशरक हो जाएगा। जो समझो गल कोई ये है ना भी नमाज अल्लाह वास्ते पढ़ रहा, कब्र का ख्याल नहीं हैगा, तो इन्ना को पिछे होवे
ਕਿ ਉੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਖਿਆ ਲਾ ਤੁਕਰਾਓ। ਕੋਸਤਾਨੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਜੇ व अमसालिहा समझा जे अमसालिहा कौन ने वो हैं जो जिक्र की गए हैं हदीस में और ਜਿਹੜਾ ਕੋ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਮਜ਼ਬਾਲਾ ਮਜਜ਼ਾਰਾ ਤੇ ਕਾਰਿਆਤੀ ਤਰੀਕ ਹਮਾਮ ਮਾਤਨ ਅਲ ਇਬਲ ਫੌਕ ਜ਼ਹਰ ਬੈਤਿल्ला ਇਹ ਵੀ ਅਮਸਾਲ ਹਨ ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਹਮਾਮ ਨਾਲ मतन चाहे ना कि मकबरा में और उसकी अमसाल में तो अमसाल कौन है जिन्हों का जिक्र कितने वे जी 5-6 चीज़ां आई जी जी। अच्छा जी कले कले की वजाहत मज़बाला बेफतिल मीम वल बा मज़बाला व ज़म्मेहा और मज़बोला ये दोनों लुगते हैं सुने ही और ज़म्मे हिमानी ज़म्मेहा और बाद ज़म्मा मतलब मुझ शुरू कर दो। ये मौज़े ज़िबल है ज़िबल की है ये सिरकीन गोबर की सिरकीन काल अशार मिशकात इसी की मिसल है बाकी नजास्तें इसी की इन्हां दा तरीका जे बस शद थले ज़ेर होवे ते ये ज़ेर हुंदी जे शद उत्ते होवे ते ज़बर हुंदी जे जिन्हां कोल नुस्खे हैं ये तरीका जो उन्हां दा काला कौलहू वल मजज़रातिल इसलिए कि ये जगह है खूनों की और गंदगियों की और गोबर शोबर हो जैसे डंगर ज़िबा होंदे ने। बाज़ ने कहा है कि कराहत की इल्लत खौफ है लहू के ज़रर बिल मुसल्ली का मिन नफूरी ज़बाए कि डंगर ज़िबा हो रहा उठ के नस पै तो उत्थे नमाज पढ़दा तो ठुकेगा आण ते हज़रत अली भी नाल ही ज़िबा हो जाणगे। बाद ने वजह बयान की थी और कोस खाने में डंगर ज़िबा हो गए मगरों सारे पानी नाल धो ता सफाई कर दी हुण गल खत्म हो गई है। ओ जगह नहीं मकसद मकसद ये भी इल्लत की है भाई या तो वो थे खून तो लिद्दा नहीं खोते तो नहीं ज़िबा करने खून तो गोबर पे ने मेंगना शेंगना पईयां ने उठां दे लेडने तो या ये वे कि भी वो अगर ज़िबा हो रहे हैं तो कोई डंगर उठ के नस पै तो हज़रत अली थले आ जाएंगे। चलो जी और मजज़ारा में वहिया बेफती ज़ाई की मजज़ारा ते ज़म्मे हा मज ते व कसरे हा फरमाया शारे मिशकात ने रिवायत सैया और नौसख मुसहा चूँकि हदीस पाक आ गया ना लफज तो इस वास्ते पारा होंदा है भी सोने लफज किवें बोलिया होवेगा है ओ और नौसख मुसहा कसरे ज़ा है कि और वो है कि इख्तिसार किया उस पर जौहरी ने यानी अगरचे उसका गैर भी जायज़ है लेकिन मजज़ेरा है जी तैवे कि भी हदीस पाक पढ़न लगे चूँकि आखे भी रवायत सही है यही है तो उनको कहे कि जी मैं जी मजज़ारा पढ़ना है मजज़ोरा पढ़ना है भला भी हदीस है क्योंकि उन्हें आखे भी रवायत सही है मजज़ेरा है लेकिन उन्हें यही पढ़नी उंज पिछाक तो अपने तौर पर बोलें तो लिखे तो जो मर्जी पढ़ तरावे पढ़ सकता है ये वे हदीस की जरा जी ना हिफाजत वो ज़रूरी है जी। अच्छा जी और कारियाती तरीक की ये आंदे ने ये जड़ा ना इजाफत किंदी सिफत दी मौसूफ वाल सुने ही कि ये यानी अतरीक कारिया रास्ता ऐसा रास्ता जो कारिया तो कारिया इस मफूल बमाना मकरूआ और कारोन खड़काना शह और रात टुरिए तो जुत्ते खड़कते ने कि नहीं ये जी यानी रास्ता ऐसा रास्ता के बजाया जाता है मकरूआ रौंदा जाता है आवाज़ निकाली जाती है जूतों के साथ और कारोन आल जुतियाँ की आवाज़ बस इसम फ़ाइल कौन कारिया बमाना चलो शुक्र है। अच्छा जी और मातिन लेबल उठा दी जगह मुराद यहाँ मबारे कुहा है जिथे उठा के बहिंदे ने जिथे मुतलकन और इल्लत उठ उथे होण ते लेटने गंद भी पिया होवे या उथे नेड़े नमाज पढ़े ये मकरू उठ कोई नहीं उथे झाड़ू फेरिया थां साफ हुण कोई नहीं हैगा। और इल्लत होना ऊँटों का किन से शयातीन से और कीम जान निकलती पी हो ये शैतानों से हैं कौन अगो वजात आँदी पी हो पीछे भी पढ़िया जब मरन लग पेंदे हो
کہا یحییٰ بن آدم نے آئی ہے نہی من قبل اس طرف سے کہ اونٹ خوف کیا جاتا ان کے وصوب کا، یہ ٹردے پھردے ایک دوسرے چک وڑتے ہیں پچتے ہیں تے فتح تے وہ من تولا کی ہے، پس ضائع کر دیں گے اس کو کہ ملاقات کریں گے اونٹ اس سے، وہ جڑا سامنے تھلے تو پوڑ تھلے آ گیا تو بندہ پھس پھس جائے گا جی، اے وجہ ہے جی۔ اچھا اے جڑے نا بھی شیاطین سے ہیں، مانا ہونا اونٹوں کا کن سے کہ خصال ان کی شیاطین کی خصال ہیں، خصال ان کی خصال ہیں۔ اور دوسری حدیث میں ہے کہ اونٹ پیدا کیے گئے کس سے، اچھی بولو، وہ تلے والے لکھے جی، تعویل کی ہے اس کی ابن حبان رحمہ اللہ نے بائیں طور کے اونٹ پیدا کیے گئے شیاطین کے ساتھ، جدو شیطان پیدا ہوئے نا جی ادو اٹھ بھی نال پیدا ہوئے، یہ انہوں نے توجیہ کی ہے بھی شیطان سے پیدا ہوئے یعنی شیطان کے اے مطلب حدیث پاک جو کچھ ہے سبحان اللہ۔ معاتن لغت میں اونٹوں کے جگہ ہے وہ کہ تبرو کوفیا کہ اس میں وہ بیٹھتے ہیں آ کر، جب پی لیتے ہیں پینا پہلا ایک باری پانی پیتا پھر بھرا جاتا ہے ان کے لیے حوض دوسری مرتبہ، پس لوٹتے ہیں اپنی پیاس سے حوض کی طرف، پس پیتے ہیں پینا دوسری مرتبہ، اور نہیں ہوتا یہ مگر گرمی کے دنوں میں۔ وہ ایویں اٹھ دے وچ ٹینکی وکھری، پیٹ وچ وکھری ٹینکی ہے جن دے وچوں تھوڑا تھوڑا پانی نا وہ اندر میدے وال جاندا ہے، جن دے نال اوندا نظام چلدا رہندا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ رجا کے پانی پیا دے تے 3-4 دن آرام نال کٹ جاندا ہے گرمی چ، تو اے طریقہ ہوندا۔ ایک باری پانی پیا نا تو انہوں لیا کے پیچھے بہا دیتا، چٹ سا لیا، پھر پانی تیار کیتا، پھر دوبارہ جا کے پیا، پھر رج کے پھر دوبارہ پیندا چنگا ٹکا کے، تو پھر وہ 2-3 دن اس طرح گرمی چ کٹ جاندا ہے جی، کیونکہ اس سے سفر کرنا ہوندا ہے۔ تے اللہ دی شان دیکھ لو، بکری ٹینکی تھوڑا تھوڑا پانی اندر پیٹ جاندا ہے تو گزارا چلدا رہندا ہوندا۔ سبحان اللہ۔ اور جب سردی سے ٹھنڈا زمانہ آ جائے تو پس نہیں عطن بلکہ لیے، پھر تھوڑا جا پانی پہلی باری پلایا بس یہ نہیں ہوندا، پھر کرے بٹھاندے شٹاندے کو نہیں جی۔ باقی جتھے گھراں چ بدے نو تو بدے ہوندے نے، یا کوئی کھلی جگہ بنائے تو کھلے نے جی۔ اچھا جی توجہ، اور سوال کیے گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھنے سے بھیڑ بکریوں کے باڑوں میں، فرمایا کہ نماز پڑھو ان میں کیونکہ وہ پیدا کی گئی ہیں برکتاً، پیدا کی گئی ہیں برکتاً۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ برکت ہے کوئی شک نہیں جی، سبحان اللہ۔ اور مسئلہ جی باقی وہ پیڈاں بکریاں دے باڑے تو مراد یہ نہیں بھی مینگڑا اتنے کھلو کے نماز پڑھو بھلا تھی وے، اور منع نماز سے فی معاتن الابل، یہ کیڑا منع ہے تنزیہ کے لیے، کیا ہے مکروہ تنزیہ، جیسا کہ یہ بات کے حکم نماز کے ساتھ اور سونے فرمایا پڑھو صلو فیہا، امر نہیں ہے گا کہ یہ جو امر نماز پڑھنے کا مرابد الغنم میں یہ امر وجوب کے لیے نہیں بلکہ اباحت کے لیے، بلکہ تے پیچھے رہ گیا گاواں مجھاں انہاں دے باڑے ہیں، اور مرابد البقر لاحق کیے گئے مرابد الغنم کے ساتھ، اوتھے بھی ٹھیک ہے، پس نہیں مکروہ نماز ان میں، پورا اس کا عینی میں ہے جو عینی البخاری ہے۔ اور جب نہ ہوں اونٹ اپنے معاتن میں، بھی اتنے کو نہیں بیٹھے ٹر گئے نے، پس کہا ابن ملک نے مکروہ ہے نماز ان میں بھی۔ ہون کیوں مکروہ؟ اس لیے کہ یہ جگہ ہیں محال نجاست ہیں، سنیں کیا ہے؟ گند ہوتے موتریا ہونا لیٹنے نے،
بس اگر نماز پڑھے بغیر سجادہ کے تو اے تھلے شے کوئی بچھا کے بس اگر بس نماز پڑھی اس نے بغیر کس کے اے باطل ہے اور گندی جگہ ہوتے جو کہ تھلے گندگی ہے، مگر یہ کہ ہو جگہ پاک کی ہوئے پاک ہوئے تو پھر ٹھیک ہے جی، یا سجادے کے ساتھ ہو تو مکروہ ہے بوجہ رایا کری ہاں کے اور کول لیٹنے آتے موترے آتے بو بھی ہوندی ساری جی ہوں اے مسئلہ ہے جی جتھے بھی نماز پڑھنی ہے نا تھلے گندگی ہے تو پچھ پڑھے نہیں بھی جگہ کا پاک ہونا شرط ہے کس کے لیے، تو مسئلے سارے پڑھے تھے لیا کے جوڑو ہونا سارے نو جی کہ اے وے کہ بھی گندی اونتے بھی پاک ہونا شرط ہے، پیر والی تھان پا کے گوڈیاں والی ہتھاں والی تھان پا کے نماز تو ہو گئی ہے، شرط پوری ہو گئی، لیکن یہ بھی کراہت کو تاں بچنا بھی کو گندگی تے بدبو تے چیزاں نہ ہوندیاں ہونے اسے نال ہی سیاپا جڑی مسجد دی جگہ لئی دی 5 مرلے 2.5 مرلے مسجد تے 2.5 مرلے جڑے لیٹریناں نال ٹھوکیاں نے جڑی پچھلی صاحب ساری پیچھے بدبو آ رہی ہوندی کہ کوئی نہیں ہوندی جی، یہ سارے اصحاب کم کیتے نے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم دھیان کرو یار رستے اے گندگی والی جگہ کو بچو بھائی۔ اور فرمایا شارع مشکات نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان میں نماز پڑھو فی مرابد الغنم بھیڑ بکریوں کی جگہ میں، ان دا مطلب کی ہے ملا علی قاری صاحب فرماندے نے اے فوکس سجادہ تے جب کہ وہاں کیا ہو اور ضرورت بھی دھیان رکھنا ہے، نہیں تو اس تو پرا کر کے بھی تو پڑھ سکتے ہیں نا، سنیں وہ جتھے بھیڑ بکریاں دا باڑا بنایا تک دروازہ لایا ہے اس تو باہر تی چواں پاس خون ہے وہ تو کونی جگہ ہوندی جی، تو مطلب تو باہر پڑھ لو گا، تو فرض کرو بھی اندر پڑھنی پائے گی بھی باہر کو ڈر ہے تو پھر یہ بھی کہ اس تھان تے بھائی جتھے نہ کیے کہ بھائی ضرورت پہ گئی ہے تو پھر کچھ ہے بچھا کے پڑھے جی۔ یا یہ کہ اصحاب غنم صفائیاں کرتے تھے اس وقت مرابض کی، بس مباح کی گئی نماز ان میں اس وجہ سے، اے حدیث دا معنی بیان کیتا ہے، یا ہے کہ لوگ صفائی پسند سن سویرے پوڑا شوڑا مار کے سارا صاف کیتا جی جی۔ اور فرمایا شارع مشکات نے کی فرمایا توجہ مسئلے مکروہ ہے نماز پڑھنی شیطان کے باقی محال میں، اور جتھے جتھے شیطان اتھے نماز پڑھنی ہوں سنے کڑے کڑے ان میں سے وادی، وہ وادی کے آرام فرمایا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح کی نماز سے، اور جتھے صبح دی نماز قضا ہوئی سونے فرمایا تو نکلو یہ شیطان دی وادی ہے، لہذا اس وادی میں جو ان کو جا کے نماز پڑھے تو مکروہ ہے، سنیں پاویں تھلے ہوتے جنہ مرضی پتھر لا دے جی سونے فرماتا ہے کہ تھے کون ہے، اور اسی سے ہے ہر محل ہر جگہ کہ اترا اس میں اللہ کا غضب، جیسا کہ ارد سمود، ارد بابل، دیار قوم لوط، تو جگہ محفوظ ساری موجود نے، تو انہاں اتنے جا کے نمازاں پڑھنی ہیں جی۔ توجہ یار سن دے ہو اے ویکھ لو، اے نواں مسئلہ ہے، پچھلی کتاب نہیں آئی یہ گل کہ بھی اے جڑی جگہ جتھے اللہ دے غضب نازل ہوئے نے اوتھے وہ تو پتہ مسئلہ بقاعدہ حدیث آوے گی، اتھوں جدو گزرو تو جدو سرکار گزرے سن سفر تے ادھروں تو فرمایا سر چکا کے تے جلدی جلدی وچوں نکلو، اتنے اللہ دا غضب آیا سی جی، اتنے کھلو کے تصویراں بنانیاں، اتنے وچ کھلو کے سارا کچھ کیتا ہے جنہیں نسل اج کج دی نسل جی ہے، اتنے کھلو کے سارا کچھ کرتے رہے ہیں جی، جی تصویراں بنیاں نے تو ویڈیو بنیاں نے وہ نسدے نسدے بن گئی ہیں، ہاں کھلو کے پوری وادی دے وچ وڑ کے بڑے نقشے نال طریقے نال بنائیے تو اللہ کو منع کیتا گیا جی۔ اچھا جی قل تو میں کہتا ہوں اسی کے ساتھ معلوم ہو گئی، بابر اپنی گل کر دے جی، نماز کی کراہت بیہ میں کنائس میں، آ جڑے غیر مسلمان دے ہو جائے عبادت نے اتنے بھی کی نماز پھر با وجہ اس شے کے جو ان میں ہے تماثیل میں، کس سے صورتوں سے، کس سے صورتوں سے تماثیل ہو گئی، پس جب صورتاں نے تو پس ہو گیا وہ مأوى الشیاطین، ہو گیا وہ مأوى الشیاطین ہو گیا۔ افادہ العینی فی شرح البخاری فی بحث المساجد من کتاب الصلاۃ، انہوں تھلے حدیث پاک لکھی جائے وہ نے کیا ہوئی اور دوبارہ پڑھی سا جلبی کبیر یاد ہے کہ نہیں، تو غور نال ویکھو تمہیں پھر دعا دینا
اخرج مالک فی الموطا والبہقی فی معرفت السنن والآثار من حدیث زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ بات وہ فرماتے ہیں کہ عرس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پچھلی رات آرام کرنا، لیلتن بطریق مکہ تا ووکل بلالا رضی اللہ عنہ ان یوقظہم للصلاۃ، تے فرقد بلال، تے حضرت بلال بھی سو گئے، وراقدوا سارے صحابہ بھی سو گئے، حتی استيقظوا، حتیٰ کہ جاگے وقت، طلعت علیہم الشمس فاستيقظ القوم وقد فزعوا، پس جاگی قوم تاکہ گھبرا چکے تھے بھی نماز تک قضا ہوگی بڑھیا کی. پس حکم فرمایا ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہ سوار ہو جاؤ حتیٰ کہ نکل جاؤ اس وادی سے، کیونکہ یہ وادی بھی اِنَّ هَذَا وَادٍ بِهِ شَیطَانٌ، یہ وادی کے اندر کون ہے؟ پس سوار ہوئے حتیٰ کہ نکل گیا اس وادی سے. پھر حکم فرمایا ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہ اتریں اور یہ کہ وضو کریں، اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اذان دیا، حکم دیا کہ اذان دیں نماز کی، یا او یقیمو، پس نماز پڑھائی رسول اللہ، وہ پہلے سنتا میں بس نماز پڑھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو. پھر سرکار فارغ ہوئے ان کی طرف تو سرکار نے دیکھا ان کی گھبراہٹ سے، فرمایا اے لوگو ان اللہ قبض ارواحنا، اللہ نے ساڑیاں روحاں قبض کیتیاں، اگر چاہتا تو لردہا الینا فی حین غیر ھذا، اگر اللہ چاہتے تو اس وقت سے پہلے ہماری روح واپس کر دیتے. پس جب سو جائے تمہارا کوئی ایک نماز سے یا بھول جائے نماز کو، پھر گھبرائے نماز کی طرف، چاہیے کہ پڑھے اس کو جیسا کہ پڑھتا تھا اس کو اس کے وقت میں اس کے. پھر متوجہ ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر کی طرف. ان کو سرکار نے فرمایا ابو بکر جی یا رسول اللہ، فرمایا گل یہ بنی ہے کہ ان الشیطان اتا بلالا، شیطان آ گیا حضرت بلال کے پاس، وہ قال، سرکار رام پہ فرماندے نے تے سرکار پہ دس دن بھی واقعہ ہویا کی ہے کہ بلال دے ذمہ لایا سی تے شیطان آ گیا. وہ قائم یصلی، حضرت بلال کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے. فعد جاءہ، تے شیطان نے ہولی ہولی بلال لو کے لمحہ پا دیتا، لیٹ جاؤ. پس فلم یزل یحدثہ کما یحدث الصبی، مسلسل وہ تھپکیاں دیتا رہا جیسے بچے کو تھپکی دی جاتی ہے. حدیث پاک نے سونے فرمایا کہ شیطان مسلسل بلال کو کما یحدث الصبی، جیسا کہ تھپکی دی جاتی ہے. حتیٰ نام، حتیٰ کہ بلال بھی سو گئے. اے لفظ دے جی سن دے پہ بھی کی ہو گئے، سو گئے. شیطان نو اجازت ہے تے ادھر دیکھو سرکار رام فرما رہے ہیں تے حضرت بلال تھے نیڑے نے جتھے سرکار رام فرماندے بن کو آپ نیڑے نے رہندے سن تے وہ شیطان آ کے نماز پڑھدے تھپکی دیتے لمبے. اللہ دا نظام ہے نا. پنا جبریل علیہ السلام آندے نا جی بدر وچ شیطان نے جبریل علیہ السلام نو ویکھا تے ناکا سال آ کے بے پیچھا مڑ گیا، میں وینا پہ تسی نہیں ویندے پیو سامنے بھی نہیں. اتنے جبریل علیہ السلام آ جاندے آنے کڑتے نس جانا سے انہیں. لیکن ایک نظام ہے، شریعت بن رہی ہے. کی بن رہی ہے؟ مرضی تہاڈی. اچھا اے سرکار نے گل دسی کنہاں نوں؟ حضرت کلیا سرکار نے گل دس کے نا. ثم دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلالا، پھر سرکار نے بلایا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. پھر سرکار نے فرمایا بلال دس کی بنیا. فاخبر بلال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل الذی اخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابا بکر. سنیے گل، سرکار نے فرمایا بلال کی ہوا یا رسول اللہ، اے گل بنی اومے جویں سرکار نے دسیا کنہوں؟ حضرت ابو بکر نو. فقال ابو بکر اشہد انک رسول اللہ، اشہد انک رسول اللہ. چلو میں آگے لکھے ہوں. بسم اللہ الرحمن. اچھا جی اوکے چلو. اور نہ نماز پڑھے حمام میں مگر ضرورت کے لیے، وقت کے فوت ہونے کے خوف سے. تو نماز کیوں نہ پڑھے؟ لے اطلاق کے حدیث ہے، لے کیونکہ حدیث مطلق آئی ہے کہ اس میں نماز پیچھے ہے نہیں
کہ سرکار نے منع فرمایا 7 جگہوں میں تو ان دے وچ حمام آیا کہ کوئی نہیں، تو لہذا حدیث مطلق ہے، اس لیے وہاں نہ پڑھے، ہاں تب پڑھے جب ایسا بھی ہن نہ کے جے کر جا کے تولیہ شولیہ جی میں سیٹنگ اسی کرتے ہیں جنہوں وقت نکل جاندے ہیں جی تم چڑھو گڈی نکل گئی تو یہ کہ وہ اتنے فٹو فٹ کپڑے پا کے تے چادر بن لئیے، قمیض بھی رہن دے ہر شے ناف تک چادر بن کے بھی ٹائم 2 منٹ رہ گیا تو فرض پڑھ لوے جی۔ سنیں برہان حلبی نے گل آکھیے ایتھے عبارت ہے نا بلا یصلی فی الحمام الا لضرورت، اندر نے کہتے ہیں یہ عبارت ہوندی نا کہ اللہ یصلی فی الحمام الا لضرورت، عبارت واضح ہو جانے سی بھئی یہ کہ نہ نماز پڑھے حمام میں مگر ضرورت کے لیے، مگر ابھی یہ عبارت اس تو زیادہ واضح سی جی۔ اگے جی توجہ سونے، اور کوئی حرج نہیں نماز پڑھنے کے ساتھ کپڑے اتارنے کی جگہ میں، حمامی کے بیٹھنے کی جگہ میں، جتھے باہر حمامی حمام والا اور گجراتی گجرات والا جتھے حمامی بیٹھے نے باہر لوگ کپڑے لا کے جاندے نے تے اندر جا کے نہاندے، یہ نہیں کہ ننگ منگے بھی چادر لک بدی ہوندی ہے بھی اے جڑی جگہ ہے ایتھے نماز پڑھے تے کوئی حرج، او تھلے دیکھو اس لیے کہ لا نجاست فیہ جیسا کہ قاضی خان میں ہے، وہ سن دے ہو، اور اس لیے کہ وہ جگہ نہیں ہے کس سے بوجہ اس کے جو گزر گیا اشتقاق سے، کیڑا کہ حمام ہو جتنے گرم پانی ہوئے تو اندر جا کے باہر تکن افاد و بعض الحزاق واپس چلو۔ اور مکروہ ہے کیش ہے پڑھنی، اور نماز پڑھنی ارد غیر میں اس کی رضا مندی کے بغیر، کسی دی زمین تے بغیر رضا مندی تو نماز پڑھنی کی ہے۔ جب مبتلا ہو جائے مولوی زین نماز پڑھنے کے ساتھ ارد غیر میں اور نہیں ہے وہ زمین کاشت، اس میں کھیتی کوئی نہیں، مزروعہ نہیں کی بھی ان دے وچ کھیتی کوئی نہیں، کیونکہ کھیتی ہوئے تو پھر تاں وچ نماز پڑھنی ان دی فصل نو ضائع کرنا خراب ہے۔ اے لوکاں دی زمیناں وچ نا گٹھاں تے بندے راہ بنا دین وچوں زمیناں سیدھا، اے گناہ ہے، مجرم ہے، لوگ کنڈے رکھتے ہیں پھر بھی لوکی وچ بڑے ہوندے نے جی۔ اے جڑے کوکو لباد نے ساڈے انی تونے تنے نے، اسی ادھر کدی بھی غور نہیں کیتا جی۔ تو زمین غیر دیے تے اندر کھیتی بھی کوئی نہیں، ایک یا راستہ، 2 صورتاں نے، نماز پڑھنی ہے یا راہ تے پڑھنی پیندی یا ارد غیر چ پڑھنی پیندی جن دے وچ کھیتی کوئی نہیں، کھیتی تے ہن اے نماز کتھے پڑھے، زمین غیر دی زمین چ پڑھے یا راہ تے پڑھے، دونوں کم مکروہ نے۔ اگر ہے وہ زمین کس کے لیے تو نماز پڑھے زمین میں، اگر ہے وہ زمین کافر کی تو نماز پڑھے راستے میں۔ اب ایک 2 چیزاں مقابلے چاہیے، او پائیو کوئی سنتے پہ کوئی نہیں ہے، مہربانی جی یار، اے بندہ مبتلا ہوگا نا 2 چیزاں میں، وہ یہ کہ کنوں ترجیح دینی ہے، زمین مسلم دی تو کھیتی وچ کوئی نہیں تو ان کی کرے زمین چ پڑھ لوے کیونکہ مسلمان ناراض نہیں ہوئے گا، تو جے کافر دی ہے تو اندازہ لاؤ تو او ہے او بائیں او زمین کن دی ہے کافر دی، بائیں طور کہ ہو زمین کس کی مطلقاً، اس لیے کہ زمین کار کرتا ہے اس کا، کیونکہ وہ جدو ہے کافر نماز انہوں پسند ہی نہیں کرتا تو زمین ہوندی، حالانکہ زمین دی زمین ہے تو مسلمان ہو کہ میں انہوں تنگ نہ کر دی زمین چ نماز نہ پڑھے ہو جی۔ ساڑھے پھانے ٹھکے نے حضرت علماء کرام دے جی، جیڑے بس مرضی چاڑ دیو، یا زمین مسلمان کی ہو حالانکہ وہ کھیتی اس میں ہے، یا مکروبہ دا کی مطلب ہے بنجر جی، کوئی نہ بھی کھیتی کو نہیں، کھلا میدان ہے جی، یا کھیتی والی ہے تو یا کی کھلی ہے، لیکن نہیں اس کے درمیان اور اس دوسرے مسلمان کے درمیان دوستی بھی کوئی نہیں تو محبت بھی کوئی نہیں، ہن ان دی زمین بھی نماز یا ہو ساتھی یا ہو زمین کا مالک بد اخلاق تے غصے ہوئے تو نماز کا بڑھیا ہے جی،
बाहर होवे बड़ा काफर ही माड़े की नमाज को रोकना, ये नहीं आखना। अपने आप की आखना मारो मैं कितना जहल माड़े के मसले नहीं पता, ये नहीं असी आते अगर ठोका ठोक देने है वो। तो किसी जमीन च नमाज में किसी बंदा कह मेरी जमीन च नमाज क्यों पढ़ी है, सच दसे तो मौलवी को फतवा लैके आना कि नहीं भी तजदीद निकाह करे, मैंने कड़ी याद रोके नहीं। कोई समान पुत्र गल समझ आ रही है। देख लो को लिबाद ने ये की ने, तुम क्यों छेड़ो किसी को, और चलो किसी की जमीन से नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं। हालांकि नमाज पढ़ने बरकत है, लेकिन बगैर इजाजत के ओ भाई जी ये की ने कोको लिबाद की ने। हाय हाय बेमकरू अर्द गैर में ज़मीन ज़िम्मी किया मुतलकन, इसलिए कि वो इनकार करता है। मुस्लिम की है और वो खेती बाड़ी वाली है तब भी ठीक नहीं है, या खेती बाड़ी उसमें कोई नहीं है। मकरूबा महरूसा मुअद्दा लिज़रात जी भी ओ थले लिखी जे ਉਹ ਜ਼ਰਾਤ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਤੇ ਗੱਡਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਹਲ ਛਲ ਮਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਉਂਝ ਵੱਤਰ ਛੱਤਰ ਆਈਏ ਤੇ ਅਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਮਕਰੂਬਾ ਜੇ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਮੁਸੱਲੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੋਸਤੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਕਰੇ। ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਬਦ ਅਖਲਾਕ ਹੈ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਨਾ ਪੜ੍ਹੇ, ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਹੱਕ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਦਾ। ਅੱਲਾਹ 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 ਅੱਲਾਹ। और अगर हो मौलवी जैन इंसान के घर में, किसी दे घर विच तू किसी दे घर विच ते नमाज दा टाइम हो गया, अहसन ये है कि इजाज़त ले उससे जे मैं नमाज पढ़ लवां इत्थे, व इल्ला वगरना फला बासा कमा फिल फतह। लेकिन इत्थे भी अहसन की जी मैं नमाज पढ़ लवां इत्थे, अंदाज़ा लाना पुत्र जी। और मुख्तारातुल फतावा में है नमाज अर्द मगसूबा में जायज़ है। भी नमाज पढ़ी सुना तो फतवा पूछे मौली जफ़र को भी ये ज़मीन गसब की थी बच नमाज पढ़ी हो गई है, फतवा है कि हो गई है, लेकिन इक़ाब किया जाएगा। वल्लाहु शदीदुल इक़ाब, अज़ाब इक़ाब किया जाएगा अपने जुल्म के सबब से। सुने बस वो जो है उसके दरमियान और अल्लाह ताला के दरमियान सवाब दिया जाएगा। ये नमाज इन्हें पढ़ी अल्लाह दी, इस तेन मिलेगा सवाब, और वो जो है इसके दरमियान और बंदों के दरमियान यो आकाबो। मौलवी सुनी गल कि कोई सुनी? ये नमाज तेने पढ़ी है, ये मामला इहदा ते अल्लाह दा, इत्थे तेन मिलेगा की ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਮਾਮਲਾ ਇਹਦਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗਸਬ ਕਰਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ। ਹੁਣ ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਹੋ ਜੀ ਨਮਾਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਇਕਾਬ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਵੱਲਾਹੁ ਸ਼ਦੀਦੁਲ ਇਕਾਬ, ਅਜ਼ਾਬ। ਸੁਣੇ ਹੀ ਇਹ ਹੋਣਾ ਜੇ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਵੇਖੋ ਨਾ ਬਈ ਜ਼ਮੀਨ ਮਗਸੂਬਾ ਉੱਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗਸਬ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਮੌਜਾਂ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਪਲਾਜ਼ੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੀ? ਉਹ ਮੌਲਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਵੀ ਪੈੜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾ ਜਾਣੀ ਸਾਰੀ, ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਲਚਰ ਬਣਾਇਆ ਕਲਚਰ। ਕੁੜੀਆਂ ਸ਼ੋਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ, ਵਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 1.5-2 ਕਰੋੜ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਹੱਜ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਾਂ, ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਕੋਈ ਖਾਮਨ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਜ਼ਕਾਤਾਂ ਦਿਆਂ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਾਂ। ਕਿਆ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੀ? ਅਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਆਪ ਗਰੀਬ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। तो इस वास्ते मजबूरी तो नौकरियां कर दी ने जी। चलो 2 पैसे कोल होने बंदा किस वक्त अपना आप इस्तेमाल कर लवे जी, किस वक्त अपना अपनी मर्जी भी इस्तेमाल कर सकते हैं जी। खामद को जो पुछोगे तेन अगे लैके तो तेने मरनी हो कि किते नहीं, हर बारी ये जवाब होंगे ऐसी कि बाप दी ज़मीन, लेकिन सवाल ही नहीं पैदा। इस इकाब भी जे सुनिया जी, ध्यान मसला याद रखा जी। फमा काना बैनहु व बैन अल्लाह ताला युसाब वमा काना बैनहु व बैन अल इबाद युआक़ब। वापस चलो जी। हाँ सल्ला, अच्छा जी, सल्ला फिर तरीके की वजह की है इसलिए कि काफिर नहीं राज़ी होता इसके साथ में मेरी ज़मीन को नमाज पढ़े, जैसा कि बुरहान में है। और जिमें कोई काफिर साड़ी ज़मीन अपनी कुफरिया इबादत करे,
ਅਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਹਾਂਗੇ ਨਿਕਲੋ ਗੰਦ ਪਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਜੀ اور راستہ جو ہے نا راستہ کھلا راستہ نہیں ہے کافر کے لیے خاص کر کیونکہ راستہ سب کے لیے ہوتا ہے توجہ کرنا جب فرو او فرو کہڑا اشیاء لین ظاہر صلی اللہ فی ہاں ٹھیک ہے اچھا جی توجہ او کی کرے او کنے بجے نماز پڑھے او مسلمان کی ہوئے تو پھر وہ زمین چ پڑھے کافر دی ادراج پڑھے صلی اللہ فی اس لیے کہ ظاہر یہ ہے کہ مسلمان راضی ہوگا نماز کے ساتھ کیوں راضی ہوگا اس لیے کہ مسلمان نے اور جن دی زمین ہے انہیں حاصل کر لیا ہے اجر بغیر اکتساب کے اس کی طرف سے سمجھے گل کہ انہیں اجر پا لیا ہے کہ انہیں بچ محنت مزدوری کوئی نہیں کی تھی صرف انہوں دی زمین کی کیتا سو تے اجر پہ ہن دسو خدا دی قسم ہے کوئی بندہ اپنی زمین مل خرید کے پیسے دی صحیح حق دی تے مسجد نو اللہ دی رضا واسطے دے دے وے تے پھر جے مسجد بھی بنوا دے وے تو آپ بے دخل ہو جائے بالکل اللہ دی قسم کڈی گل ہے جی مولوی جی ہونے نا کہ اللہ گھونسلے جنی مسجد بنایا تے اللہ دے جنت چ مال بناندا ہے نہیں کوئی شک نہیں جی اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے دے توفیق اللہ دیندا بندے ساڑی مت ماری مثلا بندے مکان بنایا کنال دا ایک پاسے ایک برانڈا بنا دے چھوٹا جہا ایک لیٹرین تے ایک ٹوٹی لا دے لکھ دے اگر کسی مسافر نے نماز پڑھنی ہو تو یہاں پڑھ سکتا ہے کوئی بھی راہ گزرو ہو سکتا ہے لیکن کر دے نہیں اسی دکان بن سکتی ہوتے ہاں جی ہو اچھا تو ولا اذن فی الطریق اور راستے میں تو اجازت نہیں ہوتی جی اس لیے کہ راستہ حق ہے مسلم کا بھی اور دونوں حق جی صلی فی الطریق پڑھ لے ہی بھی راستے میں فرو مکروہ ہے نماز صوبے اوچی اگرچہ اگر بھائی لم یجد غیر اگرچہ نہ پائے اس کا غیر تامی اگر نہیں اگرچہ نہ پائے تامی کندے بچ با وجہ ناجائز ہونے نفع حاصل کرنے کے غیر کی ملک کے ساتھ اجازت سے پہلے یا زمان ادا کرنے سے پہلے سنیا جی غیر دی جڑی ملک ہے ان دے کولو نفع حاصل کرنے دی دو صورتاں نے یا اجازت منگو یا ان دی زمان دیو مطلب انہوں مل لو تو جدو کچھ بھی نہ ہوئے تو ہون وہ مغصوبہ وچ نماز نہ پڑھے بلکہ کی کرے ننگا نماز پڑھے بلے 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 اور مسئلہ جی اور مکروہ ہے نماز ریشمی کپڑے میں ایک ایتھے بھی کہ مگر جب کہ نہ پائے اس کا غیر اگر غیر نہیں نا پھر اپنا کپڑا ریشمی تے نماز پڑھ سکتا ہے کیویں کیونکہ ہر ایک دونوں سے بھئی کپڑا پا کے نماز پڑھنا یہ بھی اللہ دا حق ہے ریشمی کپڑا نہ پانا یہ بھی اللہ شریعت آکھیا ہے نا تو جو کوئی شریعت آکھیا مولوی جو کوک اللہ ہو گئے نا اے مطلب جی کیونکہ ہر ایک ان دونوں میں سے حق ہے اللہ تعالیٰ کا اور نماز پڑھنے ریشمی کپڑے میں یہ کام اخف ہے نماز پڑھنے سے ننگے لہذا بلا تکرہ علی الحریر اور نہیں مکروہ ہوگی کس پر ریشم ہاں مکروہ اے پا کے پڑھنا تھا منع ہے لیکن ریشم دے اتے نماز پڑھنے تھلے مسلح ریشمی ہے تیس اتے مکروہ نہیں اے نہیں ہے کہ الافضل ہو کیا کہ پڑھ لی تو مکروہ نہیں لیکن بیڈی شہزادگی نہیں ہونی چاہیے سنیں اچھا جی توجہ کروے اور مکروہ ہے نماز درا حال اچھا پیچھے اور ادا کرنا نماز کا قریب نجاست سے یہ بھی کیے نیڑے نجاست ہے نماز ہو گئی ہے شرط پوری ہے لیکن مکروہ ہے اس لیے کہ سنیا جی کیوں مکروہ ہے جی اس لیے کہ وہ شے اس لیے کہ وہ شے
جو قریب ہو کسی شے سے اس شے کے لیے حکم ہوتا ہے اس شے کا. تامت رہبری آکھے جی. اور تحقیق ہم حکم دیے گئے ہیں نجاسات سے تجنب کے اور ان کے مکانات سے بھی. گندگیاں کو بچو, گندگیاں کو بچو. دلیل آ گئی جی. اور اچھا جی, اور مکروہ نماز کیڑی؟ اور درا حالے کے مدافعت کرنے والا ہو اخبثین میں سے کی, بول و براز کی یا ہوا کی. پیشاب ہے چھوٹا بڑا, ڈک کے نماز پڑھتا پہ, یا ہوا آئی تو ڈک کے کٹ کٹ کے نماز پڑھتا پہ, تو نماز پڑھنی مکروہ. بلاؤ حادث فیہ, اگرچہ یہ کام نماز میں پیدا ہو جائیں تو بھی مکروہ ہے. اگو تھلے حکم آ رہے مونے کے نماز توڑ دے وے, جا کے صاف ستھرا ہو کے پھر نماز پڑھے جی. باوجہ قول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سونے دا فرمان, نہیں حلال کسی ایک کے لیے جو ایمان رکھتا ہے اللہ پر یوم آخرت پر یہ کہ نماز پڑھے حالانکہ وہ حاکن ہو. حاکن بھی بولو براز روکنے والا کٹ کٹ کے, حتیٰ کہ ہلکا پھلکا ہو جائے, حتیٰ کہ تب نماز پڑھے. او دیکھو, او مدافعن علت الکراہت معقولہ جو سمجھی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ حاصل ہوتا ہے اس سے کی تشویش البال. بھائی جب پیشاب جو ڈکی کھڑا ہے تو ساری توجہ ہوتے ہی ہے نا, کوٹھی کھڑا ہے جی. اور مشغول ہوگا دل قضائے حاجت کے لیے جو مخل بل. کہا ظاہریہ نے یہ بات کہ نماز صحیح کوئی نہیں, نماز ہوئی نہیں. سارے دیکھتے وہ ہو گئی ہے لیکن مکروہ ہے. ظاہریہ کہتے ہیں کہ آخذم بظاہر الحدیث ہے, کیونکہ سونے فرمانا لا یحلو, حلال ہی نہیں, تو آندے نے بھی صحیح نہیں. اچھا جی, ولو حادثہ رد نہیں کیتا اگوں ظاہریہ دا, گل نال جوڑی کہ ویکھ لو بھی لوکاں دے فتوی بھی ہے جے ذرا بچو اس کام کولوں. بلو حادث فیہ, نماز پڑھدا اچانک پیشاب آ گیا, ہوا اچانک آ گئی تو حکم ہے اور اس وقت پس ختم کر دے کس کو, اور ہلکا پھلکا ہو جائے اور پھر اے مسئلہ ہے نئے سرے سے نماز پڑھے. وَهُوَ حَاكِنٌ وَهُوَ حاکن, حقن سے حقز میں نے حبس البول, جیسا کہ ذکر کیا اس کو علامہ نو نے. مراد وہ جو عام ہے, بول ہو, غائط ہو, ہوا ہو, کیونکہ علت سب کی ایک ہی ہے کہ یہ پریشان کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ پریشان کرتے ہیں. سنیوں گل, چلو جی نہ پڑھے تھے ہونا کرو ترجمہ. تھوڑی کتاب دے کو 2.5 صفحے بنتے ہیں کہ نہیں کہ 3. اور مکروہ ہے نماز پڑھنا راستے میں, اور حمام میں, اور مخرج میں, اور لیٹرین وغیرہ, اور مقبرے میں, اور غیر کی زمین میں اس کی رضامندی کے بغیر, اور قریب نجاست سے, اور مدافعت کرتے ہوئے اخبثین کے ایک کی یا ہوا کے ہوتے ہوئے.